الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك يتيما فآوى صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی آج 3 تاریخ ہے اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر، تمام پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 20 اپریل 571 20 اپریل 571 اور چاند کے حساب سے 9 ربیع الاول، اور مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیدائش بھی ہوئی، جنم بھی ہوا۔ ربیع الاول ہی کے مہینے میں 53 سال کی عمر میں آپ نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، اور 10 سال کے بعد یعنی 63 سال کی عمر میں ربیع الاول ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو، صحیح بات یہ ہے کہ اس لیے بنایا تھا کہ ان کو اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ یہ دنیا اور دنیا کا نظام اور دنیا کی چیزوں کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک دستور ہے کہ جب کسی کو اونچا مقام دیتا ہے، بڑا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس سے پہلے اس کا ایگزام اور اس کا امتحان لیتا ہے، اس کے گھر کے لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اونچے درجے کا پیغمبر بنایا، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، وہ بھی نبی، ان کے 2 لڑکے نبی، ان کا پوتا نبی، اور پوتے کے لڑکے بھی بعض حضرات نے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پوتے کے لڑکے تھے، وہ بھی نبی۔ تو نبیوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام دیا، لیکن مقام دینے سے پہلے ان کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ الگ الگ طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ مجھے ان کا امتحان اور ان کی آزمائش کو بتلانا نہیں،
بلکہ مجھے تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور عام طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان اگر پورے سال خدا نخواستہ نہیں بھی ہو سکے تو کم سے کم یہ مہینہ آنے کے بعد اپنے نبی کو یاد کرتا ہے، اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اور اپنے نبی کی تاریخ کو، ہسٹری کو پڑھتا ہے یا کم سے کم سنتا ہے۔ اس سے نبی کا حق ادا ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو پوری دنیا کا سردار بنایا، اتنا اونچا مقام دیا، بغیر آزمائش، بغیر امتحان اور بغیر پریکھا کے اتنا اونچا مقام کیسے دیتے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کے دادا کا امتحان لیا، آپ کے ابا کا امتحان لیا، اور آپ کی اماں کا بھی امتحان لیا۔ کیسے امتحان لیا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام محمد دادا نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے ان کا نام احمد رکھا تھا، نبی کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، اور دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا نام سلمہ۔ یا تو دادا کی ماں کا نام سلمہ، تو حقیقت میں دادا کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ صحیح جو بات ہے، ہمارے نبی کے دادا کا نام شیبہ تھا، شین یا با اور ہا، شیبہ۔ شیب اور شیب اصل میں کہا جاتا ہے بال چول جو سفید ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شیب، اور اس کو کہا جاتا ہے شیبہ۔ نبی جی کے جو دادا تھے وہ ماں کے پیٹ سے جو ان کا جنم ہوا تھا، جنم ہی سے ان کے ماتھا میں ایک حصہ ایسا تھا کہ جس کا چول وائٹ تھا، سفید تھا۔ ماں کے پیٹ سے ہی ایسا جنم ہوئے تھے، ایسا پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ان کا نام شیبہ یعنی سفید بال والا، وائٹ چول والا، یہ نام رکھ دیا گیا۔ نبی جی کے دادا کے جو ابا تھے ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں، اور دادا یتیم ہو گئے۔ یتیم ہونے کے بعد ان کی جو ماں تھی، جن کا نام لوگوں نے لکھا ہے سلمہ تھا، تو ان کی ماں نے یہ سوچا کہ اب میرا بچہ ہے، میرا ہسبینڈ، میرا پتی اور شوہر نہیں ہے، یہاں کون میرے بچے کا خیال رکھے گا؟ چلو میں اس کو لے کے اپنے میکے چلی جاتی ہوں، اور ان کی دادی کا جو یعنی ان کے دادا کی ماں کا جو میکے تھا وہ مدینے میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ان کی ماں لے کر مدینہ آ گئی۔ غریبی کا، غربت کا زمانہ تھا، کچھ کھانے کو ملا نہیں ملا، کسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ کو تو نبی کا دادا بنانا تھا، تو وہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا عقل مند انسان تھا، تیر چلاتا تھا تو بالکل نشانے پر تیر لگتا تھا، کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی، رونگ نہیں جاتا تھا، بالکل کریکٹ۔ ایک مرتبہ مکہ سے ایک آدمی آیا جو عبد المطلب کے دادا، عبد المطلب کے چچا، دادا نہیں، عبد المطلب کے چچا مطلب کا دوست تھا۔ وہ مدینہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تیر چلا رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے جب بھی تیر چلاتا ہے نشانے پہ لگتا ہے۔ پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟
بتلایا کہ یہ مکے کا ہے اور قریش کے خاندان کا یہ بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں اس کو لے کر مدینہ آ گئی۔ وہ آدمی جب واپس مکہ گیا تو نبی جی کے دادا عبد المطلب کے چچا جن کا نام مطلب تھا، ان کو کہا کہ تم لوگ عجیب آدمی ہو، تمہارے خاندان کا ایک بچہ بڑا ہوشیار، عقل مند اور بہت بہادر بچہ، تم لوگ اس کی پرورش نہیں کر سکتے ہو، لالن پوشن نہیں کر سکتے ہو، وہ نانی کے گھر میں مدینے میں جا کے رہتا ہے۔ تو مطلب نے کہا کہ نہیں، میں اس کو لاؤں گا۔ چنانچہ وہ لے آئے مدینہ اور نبی جی کے دادا شیبہ کو ان کی ماں اور ان کے ننیال کے لوگوں سے مانگ کر اور ان کا چچا نبی جی کے دادا کے چچا مطلب ان کو لے کر مکہ گئے۔ آگے میں مطلب بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے میں نبی جی کے دادا جن کا نام شیبہ تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا تو یہ سمجھا کہ اونٹ والا تو مطلب ہے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے، مکے کا آدمی ہے، اور ان کے پیچھے جو بیٹھا ہے شاید اس نے کوئی غلام خرید کے لایا، نوکر چاکر خرید کے لایا، اور عربی میں غلام کو نوکر کو عبد بولا جاتا ہے۔ تو آگے جو بیٹھا تھا ان کا نام مطلب تھا، نبی جی کے دادا کا چچا مطلب، اور پیچھے جو بیٹھا تھا لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ بس ان کا نام اسی دن سے شیبہ نہیں بلکہ عبد المطلب پڑ گیا اور لوگ ان کو ہمیشہ عبد المطلب ہی کرنے لگے۔ یہ ایک آزمائش ان کے دادا پر آئی۔ بڑا عقل مند انسان تھا اور بہت ہوشیار، چالاک، بدھی جیوی جس کو کہتے ہیں۔ بعد میں چل کر قریش نے ان کو پورے مکے کا سردار بنایا اور خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی خدمت ان کے ذمے کی۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ خانہ کعبہ کے بغل میں ایک کنواں ہے زمزم، اس کا پانی بڑا میٹھا اور اچھا پانی ہے، لیکن وہ کنواں غائب ہو گیا تھا، اس کے اوپر پتھر مٹی پڑ گیا تھا، وہ اس وقت نہیں تھا۔ انہوں نے چنتا کیا اور اس کے بعد کنواں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مٹی کھود رہے ہیں، کدال چلا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، یہ کیوں یہاں پہ گڈھا کر رہا ہے؟ وہ کسی کو کچھ نہیں کرتا تھا۔ بہت حیران، بہت پریشان ہوا۔ بعد میں انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر زمزم کا کنواں مجھ کو مل جائے گا، اگر زمزم کا کنواں مجھ کو مل جائے گا تو میرا 10 لڑکا ہے، 10 لڑکا میں سے ایک لڑکا میں آپ کے راستے میں ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ ایک بڑا پتھر تھا، اس پتھر کو توڑا، توڑنے کے بعد بہت محنت کرنے کے بعد وہ کنواں مل گیا۔ جب وہ کنواں ملا تو زمزم کا پانی، اتنا میٹھا پانی اور اتنا زیادہ پانی ملا، مکے والے بہت خوش ہو گئے اور عبد المطلب کے لیے بڑی دعائیں کی، ان کو بہت شاباش دیا۔ لوگ تو خوش ہیں کہ پانی مل گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جس نے وہ کنواں نکالا تھا وہ تو بہت چنتا میں پڑ گئے کہ کنواں تو مل گیا، لیکن میں نے تو اللہ سے کہا ہے کہ اے اللہ، زمزم کا کنواں مل جائے گا تو میرا ایک لڑکا آپ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ اب تو مجھے اپنا ایک لڑکا اللہ کے راستے میں ذبح کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ چاہے جو بھی ہو ہوتا نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، 10 کاغذ میں 10 لڑکے کا نام لکھا اور اس کو پورا اندازی لوٹری جس کو کہتے ہیں، کاغذ میں سے ایک کاغذ کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں نام آیا عبداللہ کا، جو سب سے چھوٹا لڑکا تھا اور سب سے خوبصورت اور نبی جی کے باپ بننے والے تھے وہ بعد میں۔ عبداللہ کا نام آیا، بہت ٹینشن میں، بہت چنتا میں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے،
تو بتلایا ایسا ایسا گھٹنا ہے، کہا دیکھو عبداللہ کو ذبح مت کرو، بلکہ اس کی جگہ پر تم اونٹ ذبح کرو۔ تو ایک کاغذ میں لکھا 10 اونٹ اور ایک کاغذ میں لکھا عبداللہ، ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کے بعد لوٹری کیا، کاغذ کو اٹھایا تو نام آیا عبداللہ کا، یا اللہ عبداللہ جی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ پھر 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50، 60، 70، 80، 90، 100، ایک کاغذ میں لکھا 100 اونٹ اور ایک کاغذ میں لکھا عبداللہ۔ اس کے بعد جب کاغذ اٹھایا تو 100 اونٹ والا کاغذ آیا، عبداللہ کا کاغذ نہیں آیا، تو گویا کہ 100 اونٹ کو ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو بچایا۔ عبداللہ کی جگہ پر ان کے ابا نبی جی کے دادا نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیا۔ یہ دوسری آزمائش اور دوسرا امتحان ہوا، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا کر لیجیے کہ وہ ایک دم ان کو تو ذبح کر دیتے لیکن اللہ نے بچا لیا، زندگی دے دی۔ بعد میں عبداللہ کی عمر 17 سال سے کچھ زیادہ ہوا، ابھی 18 سال پورا نہیں ہوا تھا۔ ان کی شادی نبی جی کے دادا عبد المطلب نے اپنے لڑکا عبداللہ کی شادی مدینے میں کیا، اور جس لڑکی سے نکاح کرایا اس لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، بڑی خوبصورت حسین جمیل، اور عبداللہ اپنی وائف کو لے کر مکے میں زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے بعد 6 مہینہ پورا ہوا نہیں ہوگا، 6 مہینہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا کہ مکہ سے ایک جماعت بزنس کرنے کے لیے ملک شام جا رہی تھی، سیریا جا رہے تھے لوگ۔ تو عبداللہ نے سوچا کہ اب تک تو اکیلا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، باپ کے ہوٹل میں کھا لیتا تھا، اب تو شادی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد میں باپ بن جاؤں گا، کیونکہ بیوی پریگنٹ ہو گئی تھی، حاملہ ہو گئی تھی، تو اب تو کچھ کمانا پڑے گا تاکہ گھر کا خرچہ چلے۔ تو انہوں نے اپنی والد سے کہا کہ میں بھی ملک شام جاتا ہوں بزنس کے لیے، مال کما کر آؤں گا اور گھر کا خرچہ اس سے چلے گا۔ ہسبینڈ چاہے کچھ بھی پلان بنا لے، کہیں بھی جانے کا ارادہ کر لے، لیکن وائف صحیح بات یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر نئی شادی ہوئی ہو، نئے گھر میں آئی ہے، کوئی اس کا اپنا نہیں، ایک ہسبینڈ ہی اس کا ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر چھوڑ کے چلا جائے، اور آج کل میں ایسا تو نہیں ہے کہ آج دبئی جا رہا ہوں 1 ہفتے میں آ جاؤں گا، ٹور ویزا ہے یا وہ جو 14 دن کا ویزا ہوتا ہے ٹرانزٹ ویزا، 14 دن میں واپس آ جاؤں گا، ایسا تو تھا نہیں۔ سیریا جانا، وہاں سے آنا، مہینوں کا سفر۔ تو بیوی افسوس کرنے لگی، چنتا میں پڑ گئی۔ عبداللہ نے اپنی والد کو سمجھایا کہ تم چنتا مت کرو، میں مال کما کر آؤں گا، پیسے لے کر آؤں گا، اور تمہارے لیے یہ وہ جو ایک تسلی دینا تھا دیا۔ بہرحال وہ مدینہ ہوتے ہوئے اپنے سسرال کی طرف سے ہوتے ہوئے اور ملک شام پہنچے۔ ملک شام میں جتنا بزنس کرنا تھا، کاروبار کرنا تھا، وہاں سے جب واپس آئے تو سب لوگ واپس آ رہے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد عبداللہ نبی جی کے والد بیمار پڑ گئے۔ سب لوگوں نے کہا کہ تم یہاں رک جاؤ، سسرال میں تمہارا تھوڑا علاج ہو جائے گا، اس کے بعد تم بعد میں مکہ آنا۔ وہ رک گئے، سب لوگ گھر پہنچے۔ آمنہ اپنے ہسبینڈ کا انتظار کر رہی ہے، نہیں آیا شوہر، دروازے پہ آتی ہے، گھر پہ جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مدینے میں بیمار پڑ گئے۔ جب کچھ لوگ ان کو لینے کے لیے مدینہ پہنچے، نبی جی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کے والد، ان کے ابا عبداللہ کا مدینہ میں یا مدینے کے راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو ایک امتحان دادا کا ہوا، ایک امتحان باپ کا ہوا، ایک امتحان ماں کا۔ یہ ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان! ابھی 16 سال عمر تھی آمنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں 16 سال کی تھی،
پیٹ میں بچہ ہے اور شوہر کا ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اپریل کی 20 تاریخ 571 یہ جو مہینہ چاند کا چل رہا ہے ربیع الاول کی 9 تاریخ یا 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، پیدا ہوئے۔ ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ اگلا ہفتہ بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا